بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے بہت ہی زبردست کہانی ہے، اور اس کے اندر آپ کو بہت اچھی سٹوری ملے گی۔ اور چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، اور اس کے نام ہے بن کہے سنو او یارا۔ اف مہرماں، تمہارے منہ میں بھی زبان ہے، کبھی تو بول دیا کرو، مگر نہیں، تم نے تو قسم کھا رکھی ہے خدا کی پناہ، روح زمین پر تم واحد لڑکی ہو جسے بولنے کا قطعی شوق نہیں، ہاں سننے کا خوب شوق ہے، اور اگر بولنے والا حالات جاذب ہو تو کیا کہنے، تم تو ساری زندگی سنتے سنتے سن ہی جاؤ گی۔ بات مہرماں سیال کی ہو اور ذکر خیر حالات جاذب کا نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شہر کے انگامن میں کچھ دیر کی مسافت پر سفیر یوسف اینڈ فل انگلش لیکچر کا خاندان آباد تھا۔ سفیر صاحب گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ پرنسپل بھی تھے۔ ان کے 2 بچے ہیں، بڑے ان سفیر اور چھوٹی نیہا سفیر۔ اور اگر نیہا سفیر اتنی اس گھر میں پیدا نہ ہوتی تو اس گھر کی دیواریں خاموشی کی چٹانوں کی عادی ہو جاتی۔ نیہا بھی عجیب ہی کردار تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ان کی نگر میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے پڑھ سکے۔ عالیہ جو سفیر صاحب کی بیگم تھی اور ناک تک نیہا سے عاجز تھی، اور بات ہو سفیر یوسف کے خاندان کی تو مہرماں سیال کے بغیر یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مہرماں سفیر یوسف کی بانجی تھی اور ان کے گھر ہی رہتی تھی، آج سے نہیں اپنی پیدائش کے دن سے۔ مہرماں نے اپنے بےزور سے وجود کے ساتھ اس گھر کی بنیادیں کیسے مضبوطی سے تھام رکھی تھی، یہ داستان پھر صحیح۔ ابھی ہم اس ڈھلتی شام کے سنگ مہرماں سیال کے گھر میں چپکے سے اتر جاتے ہیں، جہاں رات اپنے پر پھیلانے کو بےتاب ہے۔ اوہ سوائے 10 صاحب، اوہ 10:15، اس کے چلتے چلتے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ برتن صاف کر کے کینٹین میں ترتیب سے رکھے تو نظر دوبارہ گھڑی کی سوئی پر اٹکی۔ 10:30۔ ابلتے دودھ کا چولہا بند کر کے اس نے پرتی سے ٹرے میں کپ سیٹ کر کے رکھے اور گرم گرم چائے ہنڈالتی۔ مہرماں چائے بنا رہی ہو؟ نیہا نے کچن میں جھانکا۔ مہرماں نے صرف سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ وہ ظاہری طور پر تو یہاں موجود تھی، مگر اس کا تحلیل کہیں اور پرواز کر رہا تھا۔ لڑکی میں تم سے مخاطب ہوں، نیہا چڑ گئی۔ معلوم ہے۔ مہرماں نے سانس پین سے دھو کر رکھا، نظریں ایک بار پھر گھڑی کی سوئی میں اٹکی۔ 10:50۔ مہرماں کے چہرے کی کیفیت بدلی تھی اور یہ بدلتے رنگ نیہا کی نظروں سے ہٹ نہیں سکتے تھے، اسے جیسے مہرماں پر ترس آیا تھا۔ یہ مجھے دے دو ماں، میں دے دوں گی بھائی اور بابا کو چائے۔ سچی؟ مہرماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں بابا تم جاؤ۔ نیہا نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ اپنی زندگی پر سب سے پہلا حق ہمارا ہوتا ہے مہرماں، اسے استعمال کرنا سیکھو۔ نیہا نے روز والی نصیحت کی۔ مہرماں جواب کچھ نہیں بولی تھی، اس کی چال میں تیزی تھی۔ وہ کچن سے باہر جا چکی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، بے سبب رفاقت کا جنون اٹھا رہا ہے، نیہا بڑبڑائی رہی تھی۔ پورا چاند آسمان پر کسی جوہر کی مان چمک رہا تھا۔ ہوا سرسراتی ہوئی پردوں کی رکاوٹ عبور کر کے کھلے درچنوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ مہرماں نے ٹیرس پر موجود جھولے پہ دھیرے سے اپنا آپ ڈالا اور گہری سانس لے کر رات کی رانی کو موتیوں کی مہک اپنے اندر گھولی۔ چاند عین اس کے اوپر چمک رہا تھا۔ مہرماں نے سیل فون کھولا، ہینڈ فری اٹیچ کیے، فریکوینسی میچ ہو رہی تھی۔ مہرماں کے اندر جیسے کوئی تلتمڑا سا برپا ہوا۔ مہرماں نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ یہ چاند، زمین، آسمان اور بادل سب اچھا لگنے لگا تھا، ایک دم حالات جاذب کی مدھم بھری آواز کے سنگ۔ سامعین، ہوا کے دوش پر پھیل کے آپ کے دل میں اترتی ہے یہ آواز آپ کے دوست حالات جاذب کی ہے۔ مہرماں کے دل کے تار اس آواز کے بجتے ہی ساتھ ہی بجنے لگے تھے۔ یہ محبت کی صاف کسی نے آپ پھیری ہوئی موجوں سے تشبیہ دی تو کسی نے ماں کی ممتا بھری آغوش کو استعار بنایا، کسی نے محبت کو جنگ کا میدان بنایا تو کسی نے وصل کی نخلستان بنایا۔ یہ محبت ہے، اس کے رنگ ہزار اور روح بے شمار، اور محبت کے ایک رنگ میں بھی ہوں، اس محبت کا ایک عکس تم بھی ہو۔ ہاں تم جو میری آواز سنتے ہو، تمہارے سماعتیں جو میری آواز کی آہٹیں سنتی ہیں، محبت تو تم بھی ہو، محبت تو میں بھی ہوں۔ تو آپ بتائیے، آپ کی محبت کا رنگ کیا ہے، اس کا عکس کیا ہے؟ مستحرگن آواز دلوں کو چھو جانے والی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوا کے دوش پہ پھیل رہی تھی۔ مہرماں کی پھنکڑی نما لبوں نے کسی داسی کی طرح بنا آواز وہ حرف ترہائے تھے۔ ہلکی ہوا سے جھولا ہولے ہولے ہل رہا تھا، جھولے سے لپٹ کر جاتی کاسنی پھولوں کی بیلیں یوں
مستی میں آ کر دیر سے پھول مہرماں پر برسائے تھے۔ شاید پھولوں نے اور ہوا دونوں نے وہاں پھیلی اس خاموش محبت کی آہٹ بن قہر سن لی تھی۔ تو بتاؤ نہ مہرماں، تمہاری محبت کا رنگ اور روپ کیا ہے؟ حالات جذب جاننے کو بیتاب ہے۔ نیہا کی آواز نے سارے ماحول کا دردم توڑ دیا۔ مہرماں نے تڑپ کر آنکھیں کھولی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایسا کچھ نہیں، وہ حلال ہے، اسے بے صبری نہیں ہو سکتی۔ میرا مسئلہ کوئی نہیں مہرماں، میرا مسئلہ تم ہو۔ تم نے حقیقت مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے مہرماں، تم اس روئے زمین کی سب سے عجیب لڑکی ہو۔ پاگل کیوں نہیں کہہ دیتی؟ مہرماں ہلکی سی ناگواری سے بولی تھی۔ وہ بھی ہو جاؤ گی، یہ حالات جازب ایک دن تمہیں پاگل کر دے گا۔ مہرماں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے جو تم کرتی ہو؟ کیا کرتی ہوں میں؟ مہرماں کا لہجہ پرسکون تھا۔ ویسے بھی کمرشل بریک چل رہا تھا پروگرام میں۔ ایک شخص جس کی آپ نے صرف آواز سنی ہے، آج تک نہ آپ نے اسے دیکھا، یہاں تک کہ تم اس کا نام کے علاوہ اسے جانتی تک نہیں ہو، اور ملنے کی تو کوئی پاسبل نہیں۔ پھر کیسے مہرماں، کیسے تم محبت کا دعویٰ کرتی ہو؟ نیہا کی سوئی ہمیشہ اٹکتی تھی۔ نیہا، مجھے نہیں معلوم تمہارے نزدیک محبت کی تعریف کیا ہے، مگر میرے نزدیک محبت امید کا وہ روشن دیا ہے جو ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، راستوں پر چلتے مسافروں کو مسافت کا پتہ تھمتھماتی ہے، اور حالات جاذب کی محبت نہ مجھے یہ سبق دیا ہے نیہا، یہ بالا عرض کی عقیدت بری محبت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ تم نے آج تک اسے دیکھا تک نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے مہرماں، وہ کیسا دکھتے ہیں، کیا جتنی اس کی آواز پرسر، کیا اس کی شخصیت میں اتنی پر تاثیر ہے کہ نہیں، وہ کسی خاندان سے ہے؟ تمہیں معلوم ہے میں نے اسے نیٹ پر ہر سوشل ویب پر ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہیں ملا، کہیں اس کی ایک جھلک نہیں، لائیو کالز وہ پروگرام میں لیتا نہیں، ورنہ میں اس سے کہتی بھائی ایک بار تو اپنا دیدار کروا دو تاکہ ہماری مہرماں کی دھڑکنوں کو یا تو قرار آ جائے یا رک جائے۔ نیہا، بیکار بحث مت کرو، ایسا مت کہو، محبت ان سب سے بے نیاز ہے۔ مجھے اس کے نام شہرت اور اس کے چہرے سے نہیں، اس کے احساسات، اس کی روح کی گہرائیوں میں پنپتے جذبات سے محبت ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اسے دیکھا نہیں، یہ ہے مہرماں کی محبت، اور یہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ مہرماں نے کہہ کر کانوں میں دوبارہ سے ہینڈ فری لگا لیے تھے۔ بریک ختم ہو چکی تھی۔ حالات جاذب کی آواز ایک بار پھر سماعتوں کو چھو رہی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہے، یہ ہمیشہ کی طرح بحث کے آخر میں بولی تھی اور گوگل کا چوکٹا کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ حالات جاذب کے نام پر ایک بار پھر گوگل نے نیوز رزلٹ شو کیا تھا۔ یہ حالات جاذب نہ ہو، پینٹاگون کا بلو پرنٹ ہو جو گوگل سے سرچ ہی نہیں ہو رہا۔ نیہا نے لیپ ٹاپ پٹک دیا تھا۔ توبہ ہے، شہر ہے یا جہنم، بندہ باہر نکلے تو واپس آنا بھول جائے۔ نیہا دب سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں بھائی آج ایسے کیا ہوا؟ مہرماں نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں یار، NAD سے نکلتے نکلتے شام ہوگی، اوپر سے پوائنٹ بھی نکل گئی، اور بھائی نے فون نہیں اٹھایا، اور بسوں کے دھکے کھا کھا کے تو میرا سر دکھ گیا۔ نیہا نے سر صوفے پہ ٹکا دیا۔ حد ہے نیہا، ایسے بھی کیا رول، کسی نے بول ہے جاؤ اتنی دور پڑھائی کے لیے۔ عالیہ بیگم کو اس کی وقت کی رائیگی کھلی۔ اماں، لوگ پڑھائی کے لیے چین تک جاتے ہیں اور میں تو شہر کے دوسرے حصے میں ہی جاتی ہوں۔ حد ہے اماں، نیہا چڑھی۔ اچھا نیہا پلیز اب جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ مہرماں کو یہ شور پسند نہیں تھا، تو وہ سمندر کی گہرائی میں موجود سکون کی طرح تھی، نرم ٹھنڈے پانی جیسا مزاج رکھنے والی سندل کی گیلی لکڑی جس کی طرح پل پل سلک سلک کے مہکنے والی مہرماں سیال، جس کی ذات کا محور صرف ایک استعار تھا، جسے بس اس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ واہ مہرماں بچے، تم اس کی اور عادتیں بگاڑ دو، کوئی ضرورت نہیں خود کھانا لے گی کھائے، تم بھی انسان ہو، سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہو۔ عالیہ بیگم نے مہرماں کو بھی ڈانٹا۔ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں نا، سکی والی، مجھ سے زیادہ تو آپ مہرماں سے پیار کرتی ہیں۔ نیہا صدمے سے بولی، ارے کیوں نہ کروں مہرماں بچے سے پیار، ہمارا اتنا خیال رکھتی ہے، اور میرے لیے تو اس نے اپنا کالج، اپنے شوق سب چھوڑ دیے، کس لیے؟ صرف اس گھر کے لیے۔ عالیہ بیگم نے محبت سے اسے تھپتھپایا۔ مامی شرمندہ تو نہ کریں، آپ ہی تو میری ماں ہیں، اور بیٹیاں ماں کے لیے سب کر سکتی ہیں۔ مہرماں کا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ کوئی مجھے کچھ کھانے کو دے گا یا میں بھوک کے مارے فوت ہو جاؤں؟ ظالموں، یہاں تو محبتوں کے دریا بہہ رہے ہیں۔ نیہا نے دہائی دی، اچھا میں لا رہی ہوں۔ مہرماں اٹھتے ہوئے بولی، کیا پکایا ہے؟ دال چاول، ساتھ میں کباب بھی تل دیتی ہوں۔ مہرماں کو معلوم تھا نیہا کے حلقے سے خالی ہوئی دال چاول نہیں اترنے والے تھے۔
اب नखरे मत शुरू करो ना, उठो, मुंह हाथ धो। आलिया बेगम ने नेहा को मुंह खोलते देखकर बोली थी। नेहा मुंह वसूल कर रहेगी, तमाम तरह तेजी के बावजूद इसकी माँ के आगे नहीं चलती थी। जहाज के रनवे पर बड़ी महारत से लैंड किया था। कार्पेट के पेट वार हुए थे और वह एहतियात मगर बावकार तरीके से चलता बाहर आ गया था। ओह माय गॉड, मीर हलार जाज़ब as so a good pilot। यकीन मानो हलार, कसम से मजा आ गया तुम्हारे पर्सनल जेट पर फ्लाइंग। तुम कमर्शियल पायलट क्यों नहीं बन जाते? समझ झूमते हो बोला, मेरा मीर हलार जाज़ब को इसकी ज़रूरत नहीं। फ्लाइंग मेरा शौक है और इसके लिए मुझे किसी जॉब की ज़रूरत नहीं। हलार का अंदाज़ा कुछ नहुवत भरा था। और ब्रॉडकास्टिंग, सदाकारी, ये भी तो तुम्हारा शौक है, फिर तुम क्यों रेडियो स्टेशन से वाबस्ता हो? इतनी ज़रूरत है तुम्हारे पास कि तुम एक स्टेशन कायम कर सको। समन ने इसके दूसरे शौक पर तवज्जो दिलाई। परवाज़ मेरा शौक है तो सदाकारी मेरा जुनून। समर में नाइट स्टडीज से बच्चों के प्रोग्राम के थ्रू इससे वाबस्ता हूँ और अब ये मेरा जुनून है। हलार ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ हलार, तुम कितने खुशकिस्मत हो, जो तुम चाहते हो वो पा लेते हो। दादा किसी को इतनी परमिशन नहीं देते कि वो ख़ानदानी रवायात के खिलाफ बगावत कर सकें। समर ताशी भरे लहजे में बोला, बात असल में यह होती है मीर समर, इंसान को अपनी बात मनवानी आनी चाहिए और मीर हलार जासिब को अपनी बात मनवानी आती है। हलार गाड़ी में बैठते हुए बोला, और तभी सब तुम्हारी आवाज़ को जानते हैं, ना तुम्हारी शक्ल पहचानते हैं, ना तुम्हारे बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ तक कि तुमने अपना पूरा नाम नहीं इस्तेमाल करते, ओनली हालर जाज़ब के नाम से रेडियो फ़ोन जानते हैं तुम्हें। दादा ने इसी ड्रीम और कंडीशन पर परमिशन किया था मुझे, और अपनी बात हम तभी मनवा सकते हैं जब दूसरों की ना माने। क्या चला जाता कि हम किसी का थोड़ा कहा मान के अपना ज़्यादा कहा मनवाएं। हलार जाज़ब बिल्कुल मुतमईन था। यू आर राइट, बट लिसन, वो तुम्हारी रेडियो फैंस मैंने खुद बना बेताबी से देखी हैं। इनकी तमाम जालिम लाइव कॉल तक नहीं लेते, अब मैसेज इग्नोर करते हो। सोशल मीडिया पर तुम्हारा कोई ऑफिशियल पेज नहीं, रेडियो पेज पर तुम्हारा प्रोग्राम की अनाउंसमेंट के साथ भी तुम्हारी तस्वीर नहीं होती। इतनी मिस्ट्री, ये मिस्ट्री नहीं। लिसन्स और जीत के दरमियान सिर्फ आवाज़ का ही रिश्ता होता है, और आवाज़ और साय की कशिश और इससे मोहब्बत वक्ती होती है। इनका सहर वक्त के साथ साथ मसरूफियात की गिरद में आकर धुंधला जाता है। ये फैन फॉलोइंग सिर्फ वक्ती जुनून होता है और मैं इन जज्बों को मुतमिल नहीं हो सकता। हला ने अपनी रूडनेस की वजह से बताई, और इसकी बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को थी तो वो मेहरमा सियाल को थी, जो न जाने कब से अपने मन में इसे सजा बैठी थी। इसी आवाज़ और जज्बात के सहारे पर कितने जालिम हो तुम हला। सालम नहीं, यही हकीकत है मीर समर। इस वक्ती खुशी का क्या फ़ायदा, दो दायमी कर दे जाए। ओह मेरे भाई, बस कर दे, ये ऐसी मोटी मोटी बातें अपनी लेसन्स के लिए रख, बल्कि इन पागल लड़कियों के लिए जो रेडियो स्टेशन का ऑफिस तुम्हारी सालगिरह पर फूलों से भर देती हैं। समर शेर इसके पास आता जाता रहता था, सो वह सब चीज़ों से वाकिफ था, बल्कि रेडियो पर मौजूद हलार की कोलीग से इसकी अच्छी खासी सलामदुआ हो चुकी थी। हलार इसकी बात पर सच झटक कर रह गया। वैसे तुम्हारे फैंस मिस नहीं करेंगे तुम्हें? नहीं, इन्हें मालूम होता है महीने के एंड पर मैं शोज नहीं करता। और अब सीधे होके बैठो, हम घर पहुंच गए हैं। हाँ भाई, अब मेरे बुरे वक्त की बरफ़त की हुजूरी हाजिरी लगाने को तैयार हो जाओ। समर ने दादा का नाम लिया। 11 बज रहे थे, तुम्हारी तपाइश नहीं शुरू हुई अभी तक। नेहा ने मेहरमा को यूं हाथ पर हाथ धरे बैठकर देख कहा। तपासा से मुराद इसका इस वक्त रेडियो पर शो सुनना था, हलार जाज़ब का नहीं। मेहरमा ने नफ़ी में सर हिलाए। क्यों? हलार जाज़ब ने रेडियो करना छोड़ दिया? नहीं, वो महीने के आखिर में शो नहीं करते। क्यों? तनख्वाह ख़त्म हो जाती है इसकी। शट अप नेहा, क्या फजूल बात है। हाँ तो फिर इतना मैट्रेस क्यों है तुम्हारा? हलार जाज़ब, ओह लो, लैंग्वेज पीस मेरा कहाँ से आ गया हलार जाज़ब। लो, मोहब्बत के दावे जो करती हो इससे। ये मोहब्बत नहीं नेहा, इससे भी आगे का कोई जज्बा है, तुम नहीं समझोगी। यार, एक तो तुम मुझे समझ नहीं आती, आखिर क्या चाहती हो तुम? मोहब्बत का रेस कुदरत ने बहुत महदूद रखा है नेहा, इसी पर साबर रहना चाहिए। ज़्यादा और ज़्यादा की खौस हमसे मोहब्बत की अता छीन लेती है। ये भी तुम्हारा हालात जज़ब नहीं कहा होगा। नेहा जलकर बोली। फिर वही नेहा। अच्छा सॉरी, एक बात तो बताओ, तुम्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, कौन है? नेहा आज वाकई बहुत फुर्सत से थी।
اس سے کیا مطلب تمہارا؟ مطلب یاد رکھو، جو دکھنے میں اچھا لگے، کچھ اس کی پرسنالٹی تو ہو ہی، بندہ اس سے محبت کرتا۔ تمہیں پتہ ہے نیہا، جس محبت کا تعلق حسن سے ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی حالات جاذب نے کہا ہے۔ نہیں ایئر سمپلس، تم ایئر سمپلس کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ میری بات میں یہی ہے نیہا، وہ کیسا دکھتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں، ہاں اس کی پرسنالٹی میں کوئی جادو ہے، کوئی سحر سا ہے جو بندہ باندھ لیتا ہے۔ جس نے آج سے نہیں 7 سال کی عمر سے مجھے اس سے باندھ رکھا ہے، پہلے عادت کی صورت، پھر لگاؤ کی صورت اور اب محبت کی صورت۔ 14 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کی آواز، اس کے جذبات سے اپنے دل کی تار جوڑے ہوئے نیہا، جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ کسی بھی طرح سے ساتھ بھی نبھائے، آپ کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں۔ مہرماں، یہاں آ کے میری زبان کو تالے لگ جاتے ہیں، نہ جانے کون سے جہاں کی مخلوق ہو تم۔ مجھ پر سچ بات نہیں کرنا، اب سو جاؤ ورنہ صبح مامی کی ڈانٹ سنیں گی۔ ارے مہرماں چھوڑو، آرام سے سوئیں گے، کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، صبح ویسے بھی سنڈے ہے، خدا کو خوف کرو 12 بج رہے ہیں، ابھی مووی دیکھیں گے تو ختم کب ہوگی؟ میں سو رہی ہوں۔ ہاں ابھی میں کہوں کہ حالات جاذب کا شو آ رہا ہے تو محترمہ کیسے ساری رات جاگتے جاگتے گزار دے، اور مووی دیکھتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ سو جاؤ، میں تو مووی دیکھوں گی لازمی، نیہا جلد بند کر بولی، اور صبح مامی کی ڈانٹ بھی سنوں گی۔ مہرماں نے لحاف سے منہ نکالتے ہوئے منہ نکالے بغیر وارننگ دی۔ پرواہ نہیں، آگے ہلال میر برفت اپنی محسوس آواز میں بولے۔ جی دادا، ہلال کچھ مدب ہو کر بولا۔ اور کیا مصروفیات ہیں تمہاری آج کل؟ آپ کو معلوم ہے نا دادا، اپنے ادارے کے کام اور صداکاری، ہم کب پیچھا چھوڑیں گے اس صداکاری کا؟ کبھی نہیں، سمر نے دھیرے سے کہا۔ کچھ کہا برخودار؟ نہیں دادا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں آپ تو حیض سے پہلے سے زیادہ فٹ لگ رہے ہیں، ہاں تو جوان ہیں آج بھی، تم جیسے جوانوں پر آج بھی ہے باری، اس میں تو کوئی شک نہیں دادا۔ ویسے اب میں چلوں، اماں سے بھی ملنا ہے۔ سمر نے اجازت چاہی۔ ہاں جاؤ بلار، حلال ذرا ٹھہرو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جی دادا با حلال، ہمارے کام کیا ہوا دادا؟ مجھے اس اطلاع پر اب بھی شک ہے، اگر اس میں ذرا برابر بھی سچائی ہوتی تو میں انہیں ڈھونڈ نکالتا۔ میر حلال جاذب، یہ میر برفت کی اطلاع کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تو بتاؤ تم سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو جائے گا دادا، کچھ وقت تو دیں، پہلے ہی بہت وقت بیت چکا ہے حلال، اور اب نہیں، ہمیں اب وہ چاہیے تو بس چاہیے، اب ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ میر برفت کے انداز پر عجیب سی سرمہری کے ساتھ نرمی بھی تھا، جو اس ذکر پر عموماً ہوتی تھی، اور اس راز سے صرف میر حلال جاذب کو ہی واقفیت تھی۔ سفیر ہاؤس میں صبح روایتی انداز میں ہوتی تھی، مگر وہ روایتی گھروں والا شور شرابہ نہ ہوتا تھا جو عام گھروں کا خاصا تھا۔ یہاں صبح پرسکون انداز میں انگڑیاں لیتی ہوئی بیدار ہوتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد سفیر صاحب اور عالیہ بیگم واک پر نکل جاتے، اور نیہا جھومتی ہوئی دوبارہ بستر پر گر جاتی۔ پڑھائی کی وجہ سے وہ رات کو دیر سے سوتی تھی۔ اس کچھ دیر بعد واک کے لیے نکلتا تھا، اور مہرماں اپنے گوشہ عافیت جانی ٹیرس پر پائی جاتی تھی، بالکونی کی رنگنگ پر دونوں ہاتھوں کو کھولیاں ٹکائے وہ بند آنکھوں سے دھیرے دھیرے ورد کیے جاتی، پھر ٹیرس پر موجود پودوں کو اور پھولوں کو پانی دینے کے بعد وہ رزق کی تلاش میں نکلے پرندوں کو دانہ ڈالتی تھی۔ ان پرندوں سے اس کی برسوں سے شناسائی تھی۔ پہلے یہ کام سفیر صاحب کرتے تھے، مگر اب کچھ عرصے سے یہ کام مکمل طور پر مہربان نے سنبھال رکھا تھا۔ ٹیرس پر سے کام ختم ہو جانے کے بعد وہ لان میں آ جاتی، وہاں موجود پودوں کو پانی دینے، پیلے ہو چکے پتے الگ کرتی، کیونکہ یہ لان سفیر اور اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ مگر مہربان کا نکاح بھی اس میں چھوٹا سا حصہ تھا۔ لان کی اوس میں بھیگتی نرم سبز گھاس پر چلنا مہربان کو شروع سے ہی پسند تھا۔ آج بھی مہربان فجر کی نماز کے بعد بالکونی میں چلی آئی تھی، پرندوں کا دانہ ڈالتی ہوئی اس کے لبوں پر نرم سی مسکان آئی تھی۔ پرندوں میں کبوتر زیادہ ہوتے تھے، مہربان کو سفید کبوتروں کی جوڑی بہت اچھی لگتی تھی، جو نہ جانے کہاں سے ساتھ پرواز کرتے ہوئے اس کے آنگن میں اتر کر دانہ چگتے اور پھر ایک ساتھ رہتے سفر باندھتے۔ پرندے بھی جیسے اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ مہربان سہولت سے انہیں اٹھا کر ہولے ہولے تھپتھپاتی اور پھر دھیرے سے فضا میں بلند کر دیتی۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں کبوتری تھی جب اس کی آمد ہوئی۔ ارے چھوٹی سی لڑکی جاگی، اس ٹریک سوٹ پہ ملبوس چوکنگ پر جانے کو تیار تھا۔ جی کب سے؟ مہربان نے دھیرے سے کبوتری کے پروں کو چھوا اور مٹھی میں موجود دانہ آگے کر ڈالا۔ نیہا سو رہی ہے، اس نے بھی کچھ دانے ہاتھ میں لے کر ڈالے تھے۔ جی ابھی تک رات کو دیر تک پڑتی جو ہے، آئی ایم شور مہربان،
رات کو تو اس کا نے ایک لفظ بھی نہیں پڑا ہوگا، سنڈے کی وجہ سے یقیناً کسی مووی کے چکر میں جاگی ہوگی۔ تو کیا ہوا انس بھائی، اسے بھی ریلیکس ہونے کے لیے کچھ ریلیف چاہیے ہوتا ہے۔ میری ماں ہمیشہ اس کی طرفداری کرتی تھی، او اچھی لڑکی، ایک تو تم ہر کسی کو بچا لیتی ہو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، سفید چادر کے حالے میں جگمگاتے چہرے کے ساتھ وہ لڑکی بہت خاص تھی، دل کے بہت پاس، جن کے دل صاف اور ہمیشہ دل کی اونچی ایوانوں میں رہتے ہیں۔ اور مہرماں سیال تو نیک طبیعت کی لڑکی تھی، اس میں وہ کسی کو بچاتی نہیں، بس جو سچ ہوتے ہیں وہی یہ دیتی ہوں۔ بات کو موڑ توڑ کے پیش کرنے سے اس کا اصل مطلب اور رنگ دھندلا جاتا ہے۔ مہرماں نے کبوتری کو چھوڑ دیا تھا، کبوتری نے مہرماں کے سر کے اوپر سے ایک گول سا چکر کاٹا اور پھر نیچے آ کر دوبارہ سے دانا چگنے لگی۔ اتنی اچھی باتیں کرنا تم نے کس سے سیکھا مہرماں؟ انس جب بہت موڈ میں ہوتا تو اسے پورے نام سے پکارتا تھا، ورنہ چھوٹی اور اچھی لڑکی سے ہی کام چلاتا تھا۔ حالات جاذب سے مہرماں کے دل سے ایک سرگوشی بلند ہوئی، جسے مہرماں نے صدا نہیں بننے دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں انس بھائی، اس لیے میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں۔ پھر صبح کا یہ منظر اتنا پرستار ہوتا ہے کہ سب اچھا لگنے لگتا ہے۔ مہربان نے بالکونی سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، سو تو ہے، واک پہ چلے گی تاکہ صبح کی سیر کا بھرپور مزہ لیں؟ اس نے آفر کی، میں اپنا یہ شرف لان میں پورا کروں گی، ہاں آپ کے ساتھ نیچے تک چل سکتی ہوں۔ مہربان کا کام تو بالکونی میں ختم ہو چکا تھا، سو اب وہ لائن میں جا رہی تھی۔ لگتے ہیں نیہا نے آئے پھر لمبی چوڑی فرمائش کی ہے ناشتے کے لیے۔ اس کی باتیں مہربان نے صرف سر ہلا، حالانکہ اسے تمہیں ریسٹ لینا چاہیے، ایک دن کا ناشتہ تو وہ بنا ہی سکتی ہے۔ انس کو ناگوار گزرا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا انس بھائی، وہ ابھی پڑھائی میں بزی ہے، آپ کو پتا تو ہے، انجینئرنگ کر رہی ہے۔ اماں ٹھیک کہتی ہے، اس کام چور بنا دیا ہے تم نے۔ ایسا تو مت کہیں، اور اب آپ باہر جا رہے ہیں سو موڈ اچھا کریں، ورنہ سارے دن بکواس ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ انس میاں بیگم سے لڑکے آئے ہیں، مگر میری تو بیگم ہی نہیں کوئی، تو پھر ایسا پوز بھی نہ بنائیں۔ ویسے آئی ایم شیور کہ میری بیوی مجھ سے کبھی نہیں لڑے گی، وہ بالکل بہتے پانی جیسی پرسکون ہوگی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ مہرماں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ انس بھائی کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ مہرماں کو انس کی آنکھوں میں آج کچھ اور ہی رنگ دکھے تھے۔ ایک کانٹا بہت زور سے مہرماں کے ہاتھ میں چبھا تھا، پھولوں کی نرماہٹ محسوس کرتے اور شاید دل میں بھی۔ اوف بھائی بس، اور اب نہیں، اسٹاپ، سمر بولی سانسوں سے بولا اور دب سے گھاس پر بیٹھ گیا۔ نو وے سمر، اسٹینڈ اپ، ابھی یہ راؤنڈ پورا نہیں ہوا، اس فنش کرو، یوں بیچ راہ میں چھوڑنا اچھی بات نہیں۔ ہلار نے رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا، مگر رکا نہیں تھا۔ او میرے بھائی بس کر دے، یہ دیکھ ہم پارک میں کھڑے ہیں، ریڈیو اسٹیشن پر نہیں بیٹھے، اور میں تیرے لیسنس نہیں، تیرا کزن ہوں جس کے سر پر سے یہ موٹی موٹی باتیں یوں گزرتی ہیں۔ سمر نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، موٹی عقل میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں، فضول بکواس کر کے اصل معاملہ گول نہ کرو اور راؤنڈ پورا کرو۔ ہلار نے درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، مجھ میں ہمت نہیں، اور وہ تھکا ہوا نہیں ہے یار، اتنا چل چل کے۔ ویر سمر شرافت سے اٹھ جاؤ، یہ لڑکیوں کی طرح نخرے نہ دکھاؤ، اور اگر کیڈٹ کالج میں یوں بیچ میں نہ چھوڑا ہوتا تو یوں آدھے راستے میں ڈھیر کبھی نہ ہوتے۔ ہلار نے اسے گورا، اف سبحان اللہ، لڑکیوں کے نام، وہ بھی میر ہالار جذب کی زبان پر، وہ بھی صبح صبح، خیر تو ہے، اور یار کیڈٹ کالج بھی اسی لیے چھوڑا تھا کہ صبح صبح آ کے وہ سر پر سوار ہو جاتے تھے۔ سمن یہ پر ایک زمانے میں کیڈٹ کالج کا بھوت سوار ہوا تھا۔ شٹ اپ، کیوں مجھ پر پابندیاں ہیں لڑکیوں کا نام لینے پر؟ ظاہر ہے تم نے آج تک کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات کی نہیں۔ تم بھول رہے ہو، میرے پروگرام مینیجر ایک خاتون ہی ہیں، اور میری والدہ بھی اسی سمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ واہ مسٹر ہلار، ایسی سڑی ہوئی مثالیں اپنے پاس رکھو۔ ماں سے محبت تمہارے لوہوں میں ہے، اور اپنی پی ایم سے خوش حلقی سے پیش آنا تمہارے پیشے کی مجبوری۔ قسم سے میرا دل کرتے ہے تجھے اپنی کسی لیسن سے دھواں دار عشق ہو جائے۔ اف کیا سما ہوگا۔ سمر اپنی بکواس بند کرو اور اب اٹھ جاؤ، ورنہ میں دادا سے تمہاری شکایت کر دوں گا، اور لاسٹ ڈے تم شکار پر نہ جانے کے لیے جو ڈرامے کر رہے تھے نا، وہ بھی بتا دوں گا۔ ہلار نے اسے دھمکی لگائی تھی جو ظاہر خواہ اثر کر گئی تھی۔ اف ہلار، اللہ پوچھے تجھے، تو نے کسی سانس بہو والے ڈرامے میں ہونا چاہیے۔ سمر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ویسے ہلار ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے؟ سمر کے سوال پر ہلار کے دوڑتے قدم کچھ تھمے نہ۔ آج تم چاہتے کیا ہو؟ کیا گھر پٹ کے جانا ہے تو بتا دو، بچپن کی طرح ایسی پٹائی کروں گا، یاد کرو گے؟ یاد؟ ہلار، ایک بات ہی تو پوچھی تھی، وہ بھی بھگارا۔ بندے کو اتنا بھی میٹرس نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو لگے کہ وہ اس کی کوئی سے دور ہے، جیسے چاند ایک دنیا اور یہ پر فدا ہے، مگر چاند کو پانے کی تمنا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔
ہماری پوائنٹ سے دور۔ ہلال مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کسی دن تم کچھ اسی عادت کی وجہ سے کھو دو گے جو تمہیں بے حد عزیز ہے۔ سمر یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ ہلال پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ نیو بلو ٹریک سوٹ میں اس کی سرخ مصبر رنگت پر پسینہ چمک رہا تھا۔ واہ سمر، تم تو بہت اچھے بولتے ہو، بٹ یہ مسٹری نہیں میری عادت ہے، اور رہے گی بات لڑکی کی اور شادی کی تو سب ہو جاتا ہے۔ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، اسے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان بہت خوار ہوتا ہے۔ ہلال نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سمر چپ چاپ آگے بڑھ گیا تھا۔ ہلال کچھ اور کہنا بیکار تھا۔ واہ ماں، خوبصورت خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی، کیا کیا بنایا ہے؟ نیہا کرسی کے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دوسروں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کب تک کھاؤ گی، کبھی خود بھی ہاتھ ہلا لیا کرو۔ ان سبھی جوکنگ سے واپس آیا تھا اور اخبار بنی کے ساتھ جوس بھی پی رہا تھا۔ اوہ بھائی، اچھا ہوا تم خود ہی شروع ہو گئے، یہ کھانے کو تم چھوڑو، تم تو کل میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ نیہا کو اس کی شکل دیکھ کر کل والی بات یاد آ گئی تھی۔ محترمہ، وہ کل نہیں جمعہ تھا۔ اس نے تصدیق کی۔ وہی کیا فرق پڑتا ہے، تم بتاؤ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ میں میٹنگ میں تھا۔ واہ، آگ نہ لگی آپ کی میٹنگ کو؟ نیہا جل کر بولی۔ ایک میٹنگ کی وجہ سے اس نے اس کی کال پک نہیں کی، لگ جاتی آگ اگر تمہاری کال پک کر لیتا۔ اس کی بات پر مہرماں کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ توبہ بھائی، تم بہت برے ہو۔ نیہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، بھائی سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ عالیہ بیگم نے ایسے ڈانٹا۔ اماں کیا ہے، ہفتے میں ایک دن تو بھائی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس میں بھی تم لڑنا شروع کر دیتی ہو۔ عالیہ بیگم نے کہا۔ اماں، غلطی بھائی کی ہے، میری کیا غلطی ہے؟ میں فارغ تو نہیں بیٹھا ہوتا کہ محترمہ کے فون کا انتظار کروں؟ یہی جواب اپنی بیوی کو دینا، پھر پوچھوں گی۔ میری بیوی تمہاری طرح F16 نہیں ہوگی۔ اچھا، تمہیں بڑا پتہ ہے، اس کا مطلب ہے بھائی تم نے کوئی تاڑ رکھی ہے؟ نیہا کی بات پر مہرماں کے ہاتھ سے چنگ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ نیہا، بس کر دو، اٹھو چلو، ماموں بھی آ گئے ہیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مہرماں نے کہا۔ ارے ماں، رکو تو صحیح، بھائی کی لائف میں ہے کوئی، مجھے پوچھنے دو۔ نیہا، رائی کا پہاڑ بنانا کوئی تم سے سیکھے، چپ چاپ ناشتے کی ٹیبل پر جاؤ، اور آج دوپہر کا کھانا تم بناؤ گے؟ اس کو سختی سے بولا تھا۔ کیوں، اسپتال جانے کا بہت دل کر رہا ہے؟ نیہا کو کرنٹ لگا تھا یہ بات سن کر۔ نیہا، سفیر صاحب نے اسے آواز دی تو وہ فوراً بھاگی تھی۔ ان کی طرف عالیہ بیگم سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ خدا نہ جانے کیا نمونہ دیا تھا انہیں۔ یہ مہرماں بھی تو تھی نہ، اسے سلجھی ہوئی اس ٹھنڈی مزاج کی بچی۔ تمہیں کیسی لگی یہ لڑکی پسند ہے ہلال؟ شام کے تنہائیوں میں ہلال کے ذہن کے درجوں سے اس سوال نے جھانکا تھا۔ لڑکی مطلب اس کی شریک حیات؟ اس کی زندگی میں صرف اس صورت میں لڑکی کی گنجائش تھی۔ ایک موم کی گڑیا ہے، ایک پریم کہانی ہے، ایک شاخ نازک سی گلیوں کی جوانی ہے، اور پھولوں کی تتلی ہے، شعلہ کے پانی ہے، ایک موم کی گڑیا ہے، ایک پریم کی کہانی ہے۔ ہلال نے دھیرے دھیرے اپنے پسندیدہ نظم کے کچھ مصرے دہرائے۔ اس کے تحلیل میں آج تک اس خیال کو مجسمہ کسی درپے کی صورت نہیں ملا تھا۔ ہلال جاذب کو پر اعتماد مہذب لڑکیاں پسند تھی، اور ایسی بہت سی تھی اس کے ارد گرد، مگر وہ ایک جس کے لیے دل و دماغ دونوں متفق ہوں، ہلال کو ایسی آج تک نہیں ملی تھی۔ ہلال میر برفت کی آواز پر اس کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ دادا، آپ مجھے بلا لیتے؟ ہلال کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، ویسے بھی ہمارا کچھ کرنے کو دل کر رہا تھا، اور پھر تم ملنا بھی ضروری تھا۔ کل جا رہے ہو؟ جی انشاءاللہ، ارادہ تو ہے، ہمارا کام تو یاد ہے نا، میں وہ کیسے بھول سکتا ہوں، مگر کچھ وقت چاہیے دادا۔ آخر کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ ہلال، اپنی آن بان کی پرواہ نہ ہوتی تو میں سارا زمانے میں اشتہار لگوا دیتے۔ میر برفت سے ہو گئے۔ پلیز دادا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں ہر قدم اپنے نام کی وجہ سے بہت احتیاط سے اٹھانے ہیں، ورنہ سارا زمانہ ہم پر ہنسے گا۔ ہلال کی بات پر میر برفت کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ زمانہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور ہلال اس سے واقف تھا۔ دادا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان لوٹے ہی نہ ہوں، نہ کینیڈا گئے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک میں ہوں۔ ہلال نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ کہیں بھی ہو ہلال، تم نے انہیں ڈھونڈنا ہے، کیونکہ تمہارے باپ کی غلطی کی وجہ سے وہ ہماری دسترس سے نکل چکے ہیں۔ تمہیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے، ساری دنیا کی ہاک چھانا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ وہیں کراچی میں ہیں، اور شاید باہر کبھی نہیں گئے ہی نہیں۔ میر برفت کی بات پر ہلال یکدم ہی متضاد کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ باپ کے کیے کا بہتان اسے برنا تھا، اور دادا نے باپ کے جرم کی سزا اسے دی تھی، اس پر غصہ بھی تھا۔ آپ کو شکایت نہیں ہوگا دادا، میں چلتا ہوں اب۔ ہلال کے لیے جب مزید برداشت کرنا مشکل ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ بچے، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ ہلال نے میر جواب کہا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں، اخلاقیات پر عمل کرنا بہرحال ضروری تھا۔
एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है, एक शाह है नाजुक सी कलियों की जवानी है, फूल की तितली है, शोला है कि पानी है, बेशाह समंदर की लहरों की रवानी है। क्या नाम दूं इसका, एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है। हालात जाज़ब की मुसर्रगिन आवाज़ सामीन को मुसर्रह कर रही थी। हालात जाज़ब की आवाज़ इन आवाज़ों में से एक थी जिनमें मौसमों की सारी खूबसूरती, दुखों का सोज, खुशियों की तमन्ना, रंग छलकते थे। इसकी आवाज़ की एक दुनिया दीवानी थी और मेहरमा भी इनमें से एक दीवानी थी। वो गह वक्तों की दासी लगती थी जो अपने देवता का एक एक लफ्ज़ अपने मन के शहर में नक्श करती थी। पहली रातों का आधा अधूरा चांद आसमान पर बिछा बिछा सा था, हौले हौले चलता, बाद नसीम के झोंके के माहौल की हल्की में इजाफा कर रहा था। हवा चलती तो मेहरमा का झूला हौले हौले हिलने लगता और झूले से लिपटी कांचती फूलों की बेल अपने फूलों इस पर निछावर कर देती थी। मेहरमा आंखें बंद किए नीम दराज सी पैरों हालार को सुनने जाती और मन में हालात जातिब की मोहब्बत की अक्कासी बेल और बढ़ती जाती। सामीन, मोहब्बत जिंदगी की उफ़क़ पर परवाज़ करता रंगीन बुलबुला है। हाँ, मैं इस बुलबुला ही कहता हूँ। मैं मोहब्बत को किसी खुशनुमा परिंदे से तशबीह नहीं देता, ना मोहब्बत को मौसीकी की कोई रम्ज़ कहता हूँ। मोहब्बत वो रंगीन बुलबुला है जिसके संग रास्ते सहल हो जाते हैं, मगर जहाँ कहीं आपने इसे बुलबुले को छूने की ख्वाहिश की तो ये सुस्त रंगीन बुलबुला आपकी ज़िंदगी के उफ़क़ से यूँ गायब हो जाता है जिसे कभी था ही नहीं। मोहब्बत वो बारिश है जिसे छूने की ख्वाहिश में हथेलियाँ भीगती ज़रूर हैं, मगर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत का एहसास ही काफ़ी होता है। यही मोहब्बत की रम्ज़ है और यही रम्ज़ जो समझ जाए तो फिर मोहब्बत चरवाहों का गीत बन जाती है, गदगदाती अबशारों का पानी बन जाती है, सुखियों के संग हंसने वाली हंसी बन जाती है। मोहब्बत बांसुरी की कोई मीठी सी धन बन जाती है जो मन मंदिर में मीठी मीठी गोली ले जगाती है। मोहब्बत मुस्कुराती है, मोहब्बत मजबूत बनाती है। यही हकायत मोहब्बत, यही रमज़ मोहब्बत। अल्लाह ने जैसे दरिया को कोज़े में बंद कर दिया था, वो शख्स मोहब्बत को बिना अर्ज़ बिना किसी मतलब से मेर समझता था। मोहब्बत बकौल हलाल के पाने और खोने के तमन्ने से मावर होती है। मोहब्बत तो बस मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत का हर रंग, हर बात कितनी अनोखी है हलाल जाज़ब। न जाने इस रोहे ज़मीन पर सबसे खुशकिस्मत कौन होगी जिसे आपके सच्चे मन का साथ मिलेगा। मेहमान ने कांसी फूलों की पत्तियों को नरमाहट महसूस करते हुए सोचा था। रात धीरे धीरे भीग के दहल रही थी और मेहमान भी शायद पानी में भीग के नमकीन के नमक की तरह घुल रही थी, संदल की गीली लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर सुलग रही थी, जिसकी महक नागवार नहीं गुजरती थी बल्कि दूसरों को एक संदल एहसास से हमकनार करती थी। भाई भाई, तुम आगे नहीं जा सकते, बस यहीं रुक जाओ। नेहा ने बाजू फैलाकर इंस को आगे बढ़ने से रोका। ओह तूफान मेल, अब क्या हुआ, क्या आफत आ गई? इंस ने पूछा। आई नहीं, मगर ज़रूर आ जाएगी अगर आप मुझे और मेहरमा को शॉपिंग पर नहीं लेके गए। इसका शॉपिंग का मूड हो रहा था और आई गेस तुम भी शॉपिंग के लिए जा रही हो, नेहा ने इसकी तैयारी देखते हुए कहा। यू लाइव गर्ल, मेहरमा अपनी शॉपिंग हमेशा खुद कर दी है दूसरे कामों के साथ। ये यकीन तुम्हारा प्लान है, मगर नाम मेहरमा का है। इसने फौरन इसे पकड़ा था। ओह भाई बंदा, अब इतना भी चालाक न हो। खैर बताओ, लेके जा रहे हो कि नहीं? नेहा ने कन्फर्म करना चाहा। नहीं तो मैं ना कर सकता हूँ, आ जाओ और मेहरमा को भी बुला लो, मगर हरी अप डैडी। अन 5 मिनट्स में भी काफ़ी दिनों से बिजी था, सो आज बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है। इंस एवरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एयर फोर्सेस में था, सो इसकी रूटीन काफ़ी टफ थी। ओके, मैं माह को लेकर आती हूँ, नेहा दो दो सीढ़ियाँ फरांगती हुई बोली। मेहरमा मेहरमा, नेहा ने नटिंग में उलझी हुई मेहरमा को पुकारा और जोर से इसका कंधा हिलाया। क्या नेहा, सारा डिज़ाइन खराब हो गया और ये धागा भी लौट गया। मेहरमा की पेशानी पर सलूट पड़ गई। ओहो छोड़ो इसे, इंस भाई हमें शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से जाओ। मैं नहीं जा रही, वैसे भी ये स्वेटर मुकम्मल करना है मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। यार माँ, हाथ करती हो, हाथ के बने हुए स्वेटर कौन पहनता है? अब बेकार काम करना तुमसे कोई सीखे। मैं बेकार काम करती हूँ यहाँ? मसलन कौन से बेकार काम, ज़रा मुझे भी तो बता दे ले। कोई है हो तब ना। ये बुनाई करना, सिलाई करना, गार्डनिंग करना, रिसाले पढ़ना और सबसे बड़ा बेकार काम रेडियो सुनना। इससे भी बड़ा बेकार काम हालात जाज़ब को सुनना। शिट, अब नेहा हालात जाज़ब को फजूल मत घसीटो। ओहो बड़ी मिर्चें लग रही हैं, ज़रा देखो तो। मिस आइसिंग बरिंग को गुस्सा भी आता है।
नेहा इसे आइस ब्रेक कहती थी। इसके ठंडे मिजाज की वजह से। नेहा जाओ प्लीज, और मैं मर गई। भाई ने बस 5 मिनट दिए थे, भाई चला जाएगा। माँ उठो प्लीज, तुम्हें पता तो है ये फौजी बंदे कितने पंचुअल होते हैं, तुम्हारे बगैर मेरी शॉपिंग कहाँ होती है। नेहा ने इसे हाथ से पकड़कर जबरदस्ती उठाया था। हाथ धोती है नेहा, अगले बंदे का मूड तो देख लिया करो। मरहमा अभी भी दागों में उलझी हुई थी। ये दागे ना तुम्हारी जिंदगी की तरह हैं, सुलझने का ही नहीं दे रहे, क्योंकि तुम सुलझना ही नहीं चाहती। एक ही जाविये पर साकन हो। ये देखो। नेहा ने इस तरह पकड़ के खींचा तो पूरा धागा खुल गया था। थैंक्स, मेहरबान ने कहा। चीजें सही हो जाती हैं माँ, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है।